Assalamu alaikum and welcome to Dilpasand Libas. Now, if you are a regular to my channel, then you would have seen this suit whilst I was sewing it last night. So मैं आपको थोड़ा सा पहले हवाला देती हूँ ये सूट कैसे हैं. ये हैं बनारसी लोन पर. यह है इसकी कमीज़ और यह है इसकी चादर और साथ है प्लेन इस तरह की सलवार. सो ये मेरा ख्याल है 12 डिज़ाइंस में आए हैं और मुख्तलिफ कलरों में. ऑपोजिट यानी फुल सूट है एक कलर का और साथ कॉन्ट्रास्टिंग चादर है. बाकी इनके कलर्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. सब का कलर्स इतना खूबसूरत है, लेकिन फिर इनको बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बतलाऊंगी. और थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि फ्रॉम दी 8th मैं पाकिस्तान को जा रही हूँ 8 को. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ वी आर स्टैब्लिशिंग आवर ओन टेलरिंग. सो टेलरिंग की जो फैसिलिटी है जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलती है. यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं टेलरिंग के, क्योंकि मर्जी मुताबिक टेलर जब नहीं मिलता तो ऐसे कपड़े का सत्यानाश होता है. इसको सिलाई का ज़ाहिर है मुख्तलिफ तरीका है. अगर किसी ने शॉर्ट कट करने हैं तो शॉर्ट कट से क्या है आपने चीज़ ख़राब करवानी है. अगर आपने इसमें थोड़ा सा 5 पाउंड का 10 पाउंड का इजाफा करते हैं. अगर आप सूट ले रहे हैं 25 का और आप 10 सिलाई दे रहे हैं तो आप समझें कि आपने 35 पाउंड वेस्ट कर दिए हैं. अगर आप उस पर 8-10 पाउंड और लगाते हैं और उसको अच्छे तरीके से सिलाते हैं तो फिर वो आपका 35 क्या आपका 45 का सूट जो है ना आपका 7500 का लगेगा. और वो मैं आपको थोड़ी सी तफसीरन कुछ चीज़ें बताऊंगी कि अगर आप ऐसा सूट ले रहे हैं तो उसको फिर सिलाई कैसे करना है ना. जनरली मैं एक मिसाल देती हूँ कि 2001 में मैंने आगाज़ किया था दिलपसंद लिबास का. तो उस वक़्त मेरी दुकानों में उस वक़्त एक ट्रेंड चल रहा था 2002-2003 में. यहाँ डेनम के कपड़े का बहुत ही ट्रेंड था. यानी डेनम और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की साथ जॉर्जेट के दुपट्टे होते थे शिफॉन के, और डेनम कपड़ा था और डेनम पर बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीक़ों की फॉयल लगी हुई थी, कढ़ाई थी, ये वो. तो वो इतना ट्रेंड चला हुआ था तो सब लोग उसकी सब दुकानें उनको बेच रहे थे. यानी रोल में वो आता था, एजेंट्स दुकानों पर था और वो रोल से औरतें लेकर अपने घर लेकर जाती थी और सिलाई वगैरह करती थी. तो अगर वो डेनम अच्छे तरीके से बन जाए तो फिर तो उसकी जो है चांसेस थी कि आप उसको रिटेल कर सकते हैं. लेकिन जब उसको लेकर कोई जाता था और उसकी सिलाई जो है ना ऐसे तरीके से करता था तो एक दफ़ा ऐसा हुआ इत्तेफाक से कि मुझसे कोई लेकर गया और उन्होंने जाकर अपनी बेटी का बनाया. और फिर वो कुछ दिन बाद जो है ना उनकी बेटी को मैंने चलते हुए देखा तो उसने वो डेनम का सूट पहना हुआ था तो वो इतना बुरा लग रहा था. तो उस वक़्त मैंने अपने जहन में ये चीज़ थाम ली थी कि अगर चीज़ जो है ना बनावट उसकी गलत हुई तो बस आप समझें कि आप वो कपड़ा भी नहीं बेच सकेंगे. तो मेरा शुरू का दस्तूर जब मेरी दुकान थी तो दस्तूर यही था कि जब दुकान में कोई कपड़ा आता था तो मैं उसमें देख कर एक कलर चुनती थी जो मैं समझती थी कि ये जो है ना लीस्ट सेल होने वाला है. So there was a color that was very dark and I had a feeling that this color is not going to sell. तो मैं उसको क्या करती थी, उसी वक्त उसकी कटिंग करती थी, उसी वक्त अपनी टेलर को देती थी कि बाजी ये आप सिलाई करें, और दूसरे दिन मैं वो पहन कर जो है ना उस कपड़े को सामने रख कर दुकान में खड़ी हो जाती थी. तो वो मेरा जो कलर नापसंदीदा था अपने लिए तो वो मैंने बनवाया, लेकिन हकीकत में वो मुझे शक था कि ये कलर निकलेगा नहीं. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलाई की वजह से सबसे पहला कलर जो फिनिश होता था उसमें वो कलर होता था. हालांकि वो सूट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था और फिर मैं क्या करती थी वो एक दफ़ा पहन कर जो है ना दोबारा उसको मैं नहीं पहनती थी, वो मैं किसी न किसी को दे देती थी, चैरिटी में लगा देती थी. तो ये एक बेचने का तरीका है. लेकिन कहने का बताने का मकसद यह है कि अगर सिलाई आपकी सही होगी और वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ.
ٹھیک ہے. سو یہ بنارسی کے سوٹ آئے ہیں. ویسے تو یہ سوٹ ہیں, پکچرز ان کے ساتھ بہت نائس نائس ہیں, بہت ہی مختلف قسم کی انہوں نے ڈیزائننگ کی ہے, لیکن ہمیشہ آدمی پکچر پر نہیں جا سکتا. کبھی کبھی کیونکہ پکچرز میں جو انہوں نے چیزیں استعمال کی ہیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی, تو ہمیں کبھی اپنی طرف سے خود جا کر چیزیں تلاش کرنی پڑتی ہیں. کبھی ہمیں اف وی لک ہی پھر ہمیں یہ مل بھی جائیں گی, لیکن انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کا ہم حل نکالیں گے, اور ان کو آگے جو ہے نا, آگے ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی. اچھا, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سائز جو ہے یہ بہت بڑا ہے. سو دس از لائک این ایکسٹرا لارج, ایکسٹرا لارج. اوکے, پونچے اس کو ٹائٹ پسند تھے. پونچوں پر میں نے تھوڑی سی ڈیٹیلنگ کی ہے. یہ جماوار کی پٹی میں نے 2 کلروں کی اس پر پونچوں پر لگائی ہے, اور تھوڑا سا اس کو لک دیا ہے تاکہ یہ کمبینیشن جو ہے یہ اس کے ساتھ. سو اس کا سائز جو ہے نا, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سائز کیسا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سائز پر نہیں ہے, کبھی جو ہے نا سائز بہت بڑا بھی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک ایک چیز کر کے دکھاؤں گی تاکہ آپ کو. اچھا, یہ تھی اس کی چادر. اچھا, چادر کو ہم نے کیا کیا, ابھی مجھے اتنا وقت نہیں ملا کہ اس کے میں ٹرمز جو ہے نا, رات کو میں نے 2:30 تھا جس وقت میں نے اس کو مکمل کیا. اچھا, چادر جو ہے وہ کنٹراسٹنگ کلر میں تھی. یہ چادر کا الٹا ہے. اس کے ساتھ میں نے بلو کلر کی ڈوری لگائی ہے. اچھا, اور بنارسی کپڑا اس کی ڈوری بنا کر لگائی ہے, اور ماشاءاللہ اٹ لک سو اسٹننگ. اور پھر اس کے اینڈز پر یہ ٹھاسلز نا, تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. یہ ٹھاسلز جو ہے نا میں نے بیچ میں لگانے تھے, لیکن اس وقت مجھے مل نہیں رہے تھے. بعد میں رات کو ملے تو میں نے کہا اس کا لک میں نے مکمل کرنا ہے. سو حالانکہ یہ کلر جو ہے نا 100% ان کا تھوڑا سا گرین کلر تھا, 100% نہیں جا رہا تھا. البتہ کہ اگر یہ ٹاسلز مجھے اس میں کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ہے نا, دیکھیں یہ ٹاسلز. اچھا, یہ ایک اور میں بات بتاؤں کہ ابھی ہم اپنا کام شروع کر رہے ہیں تو یہ ٹاسلز ہم اپنے خود تیار کروا رہے ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب میں پاکستان جاؤں گی. اچھا, اب کیا ہے کہ مجھے ایک ایکسٹرا ٹاسل جو ہے نا لا کر اس کے ساتھ لگانا پڑے گا. That's gone and fallen off. That is one of the setbacks of ready-made stuff that you get, that sometimes وہ اس کی کوالٹی نہیں ہوتی. اور یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ایسی چیز آتی ہے, یہ رول میں لیس ملتی ہے, اور ہمارے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اس کی ایکسٹرا جو ہے نا ہر ایک رول کو چیک کر کے آگے بھی بیچ سکیں, اور کسٹمرز کو جو ہے نا, کیونکہ ہم بازار وغیرہ سے لے کر آتی ہوں میں یہ. بہرحال اس پر میں ایک ایکسٹرا ٹاسل لگاؤں گی, اور اس دوپٹے کا لک آپ دیکھ لیں کہ اب کتنا ہی خوبصورت دوپٹہ بنا ہے. اور اس پر محنت کیا تھی, اس کو ڈیفائننگ چیز کیا تھی, یہ تھی اس کی یہ جو جماوار کی میں نے اس کے ساتھ بنارسی ٹرمنگ کی ہے. اس کے ساتھ اس کو جو ہے 4 چاند لگ گئے ہیں. اچھا, بنارسی ٹرم لگانے میں سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے نا, یہ تمام کام کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کو بہت وقت چاہیے, اور بہت سارا ایفرٹ ان چیزوں میں ڈالنا پڑتا ہے. دوسرا مطلب یہ تھا دکھانا اور بتانا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے نا وہ آتے ہیں, کیونکہ اس پر اگر اس سوٹ کا میں خود کروں تو یہ سوٹ مجھے لگا ہے, کتنی ٹائم لگی ہے بنانے میں, کم از کم 5 گھنٹے لگے ہیں. صرف ٹرم لگانے پر میرا اتنا وقت لگا ہے, اور ابھی تک بھی ابھی اس کو اسکروفی لک مل رہا ہے, کیونکہ اس کے یہ جو تمام دوسرے ہیں نا داغے ہیں, ان کو آرام سے کاٹنا ہے تاکہ اس کا اسکروفی لک نہ ہو. ایک پرابلم ہے ایسی خود بنانے والی ٹرم کی کہ اس کے داغے بہت نکلتے ہیں, تو بڑی مشکل سے میں نے لگایا, لیکن وقت نہیں تھا کہ میں جا کر خرید کر لاؤں. تو یہ گھر میں ٹرم پڑا تھا, بنارسی کپڑا پڑا تھا جس کا کلرز جو ہے پرفیکٹلی میچ ہوئے, تو اس کو میں نے پھر ٹرم کیا. سو اینڈ میں کیا بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ایسے سوٹس جو ہیں لیں تو یا تو ان پر آپ خود اتنی محنت کریں اور ان کو 4 چاند لگا دیں, یا پھر آپ ایسا ٹیلر استعمال کریں جو آپ کے کپڑے کا ستیہ ناز نہیں کرے گا. اور عموماً گلہ یہی آتا ہے سب لوگوں سے کہ ہمارے ٹیلرز جو ہیں وہ ہمارے کپڑے کا ستیہ ناز کر رہے ہیں. تو یہی میری کوشش ہے کہ اس گلے کو میں انشاءاللہ جیسا میں پاکستان میں جا کر سیٹ اپ کروں گی تو اس گلے کو میں سب کے لیے دور کروں گی,
کیا وہ ٹھسلز ہیں. ٹھسلز اگر ہمیں خود مارکیٹ سے بنانے پڑتے ہیں اور ایکسٹرا چارج دینا پڑتا ہے. کم از کم آپ کو چیز تو گارنٹی شدہ ملے گی. اس کا دیکھیں نا اس کا کیا حال ہوا. یہ ریڈی میڈ ٹھسلز ہیں جو کہ میں دیکھیں داغا داغا ہر جگہ داغا ہی داغا ہے. اچھا کمرے کا بھی ستیاناس. اچھا پھر آخر میں ہم آتے ہیں اس کی قمیض کی طرف. اچھا اس کی قمیض کو جب بچھاتے ہیں تو آپ دیکھیں حالانکہ یہ اتنا بڑا سائز ہے لیکن ادھر ہلکی سی فٹنگ کی وجہ سے بھی نا اس قمیض کی شیپ نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا سائز ہے یعنی اس کا گھیر کتنا بڑا ہے لیکن پھر بھی اس کی خوبصورتی جو ہے نا وہ سامنے ظاہری اگر کوئی آنکھوں کے اس سے دیکھے. اور اس کی وجہ کیا ہے میں اس کی آپ کو وجہ بتاتی ہوں کہ اس کی جو شولڈر کی فٹنگ ہے اور جو اوپر میں تھوڑا سا کیمرے کو پیچھے کروں گی اور تاکہ آپ کو اس کا فل جو ہے حالانکہ میں 100% نہیں ہوں. میں آپ کو ایک دو فالٹس بھی اس میں دکھاؤں گی جو مجھ سے فالٹس ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ مجھے ایسا بالکل نہیں پسند کہ جو مجھ سے فلوز ہوتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہ کروں. اچھا اب میں آپ کو اس کا دور سے دکھاتی ہوں. یہ بچھائی ہوئی پڑی ہے قمیض.